روزے میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں لیکن بعض فقہا لکھتے ہیں افضل یہی ہے کہ نہ ڈالے، کبھی کبھی اس کے مسام سے اندر بھی چلی جاتی ہے دوائی، لیکن بہرحال ڈال سکتے ہیں۔ ہم جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت سے ادا نہیں ہوتی، باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑیں گی، یا اس مسجد میں جاؤ جہاں 20 ہوں۔ یہ محض ضد ہے، ورنہ جس بات پہ امت کا تواتر اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی۔ اب دیکھو سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ جی سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، نکلا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے قاضی بھی تھے، عطیت اللہ، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تراویح پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں 20 تراویح ہے، اور حرمین الشریفین میں بھی 20 تراویح، 20 تراویح ہے اور 3 وتر۔ یہ تو امت کا پورا یعنی مکمل عقیدہ ہے۔ اچھا، وہ جس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں 8 رکعت، وہ تہجد کی رکعتیں ہیں، وہ تراویح کی نہیں ہیں۔ اور تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت بنا کے پڑھیں۔ کان یصلی اربعن، بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت، اور پھر آپ کی نماز کا کیا کہنا ہے، وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ تراویح میں 2 رکعت ہوتی ہے، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ترویح ہے، آرام ہے، اس میں تو ترویح نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر تہجد کے لیے تو رات کا آخری وقت افضل ہے، اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو، یہ کہاں ہے؟ تو اس لیے بلا وجہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ہی علاج ہے کہ دعا کریں اللہ دلوں سے بغض اور ضد کو نکال دے، تو کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں۔ اچھا اب دیکھیں، ایک حدیث میں 11 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے، 13 رکعت بھی ہے، تو 20 تو اب جو آدمی 20 پڑھے گا تو 8 والی حدیث، 12 والی، 11 والی، سب پہ عمل ہو گیا نا۔ اور جو 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں، تو جو 4 حدیثیں چھوڑتا ہے وہ تو جناب پکا حدیث پہ عمل کرنے والا ہے۔ جو ایسا عمل کرتا ہے کہ ساری حدیثوں میں عمل، جو کہہ دے نہیں جناب یہ دیکھو یہ تو حنفی ہیں، اب اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ دعا کی۔